السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ آج ہم اردو ادب سے متعلق ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس میں ہم آج نظم کی مختلف قسموں کے متعلق بات کریں گے، جیسے آزاد نظم، معرہ نظم، پابند نظم وغیرہ۔ تو ان کی تعریفات کو آج ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے دوستوں۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے جو نیا احباب ہے ان سے ہماری درخواست یہ ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ان ویڈیوز کو دیکھیں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پابند نظم۔ پابند نظم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف، قافیہ اور بحر کے اوزان کی پابندی کی جاتی ہے، جس میں ردیف بھی ہو، قافیہ بھی ہو، بحر بھی ہو، ان تمام کی پابندی کی جاتی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو ہم پابند نظم کہتے ہیں۔ پابند نظم میں نہ موضوعات کی قید ہوتی ہے اور نہ اشعار کے تعداد کی، کہ کن موضوعات پہ کہا جائے، کسی بھی موضوع پہ پابند نظم کہا جا سکتا ہے، اور اشعار کی تعداد بھی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ بعض شاعروں نے 4-6 اشعار پر مشتمل پابند نظم بھی کہے ہیں، اور شاعری کا بہت بڑا ذخیرہ پابند نظم پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ اختر الایمان کی پابند نظم خاک و خون کا ایک نمونہ ملاحظہ فرمائیں۔ سب فضاؤں کی امانت یہ نوزائیدہ گل، غنچہ و نالا و نسرین چمن، صبح ہستی ہوئی آتی ہے بہاروں کے لیے، شام روتے ہوئے جاتی ہے گرد محن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کیفی اعظمی کہ نظم عورت کا ایک بند ملاحظہ ہو جس میں پابند نظم کا انداز نمایاں ہے۔ زندگی جہد میں ہے صبر کے قابو میں نہیں، نبض ہستی کا لہو کانپتے آنسو میں نہیں، اڑنے ہلنے میں ہے نکہت خم گیسو میں، اڑنے ہلنے میں ہے نکہت خم گیسو میں نہیں، جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں، جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں۔ ساحر لدھیانوی کی پابند نظم کا ایک بند دیکھیں۔ جس عہد سیاست نے یہ زندہ زباں کچھ لی، اس عہد سیاست کو مرحوموں کا غم کیوں ہے، غالب جسے کہتے ہیں اردو ہی کا شاعر تھا، غالب جسے کہتے ہیں اردو ہی کا شاعر تھا، اردو پہ یہ ستم ڈھا کے غالب پہ کرم کیوں، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں آزاد نظم۔ آزاد نظم کو انگلش میں ہم فری ورس کہتے ہیں، فری ورسز۔ آزاد نظم بھی مغربی ادب سے لی گئی ہے، حیت ہے، اور اردو میں یہ حیت بہت مقبولیت رکھتی ہے، بہت مقبول ہے۔ اس میں قافیہ ردیف کی پابندی نہیں ہوتی ہے، اس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی، جیسا کہ لفظ پابند سے پتہ تھا کہ قافیہ ردیف اور بحر کی پابندی ہوتی ہے، آزاد سے مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آزاد ہو یعنی قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی ہے اس کے اندر۔ بحر کی بھی پابندی نہیں ہوتی ہے، لیکن قافیہ ردیف اور بحر کی پابندی نہیں ہوتی ہے اس کے اندر۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس میں بحر نہیں ہوتی، بحر ہوتے ہیں، بحر کے ارکان اور اس کے اوزان یا صوتی بندشوں کی پابندی کی جاتی ہے۔ بحر کے جو ارکان ہوتے ہیں، بحر کے ان ارکان کی پابندی، ان کے اندر جو صوتی بندشیں ہوتی ہیں ان کی پابندی کی جاتی ہے، لیکن کسی ایک بحر کو پورے نظم میں مسلسل اس کی پیروی کی جائے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ معرہ نظم میں بحر کے مقررہ اوزان مستعمل ہوتے ہیں۔ نظم معرہ جو ہوتا ہے، معرہ نظم کے اندر بحر کے مقررہ اوزان مستعمل ہوتے ہیں، ہاں، لیکن یعنی اگر پہلے مصرع میں بحر کے 4 ارکان استعمال ہوئے ہیں تو اس کی پابندی نظم کے ہر مصرع میں ہوتی ہے، یعنی بحر کے جو مقررہ اوزان ہے اس کی پابندی کی جاتی ہے معرہ نظم کے اندر، جبکہ آزاد نظم کے اندر بحر کے ارکان کی تعداد ہر مصرع میں متعین نہیں ہوتی، اس لیے اس میں مصرع چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ تو آزاد نظم کے اندر جو ہے بحر کے مقررہ اوزان کی پیروی نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے بحر کے جو چھوٹے چھوٹے ارکان ہوتے ہیں یا آواز یا صوتی بندشوں کی پابندی کی جاتی ہے، اس کے مقررہ اوزان کی پابندی نہیں کی جاتی ہے۔ لیکن نظم معرہ کے اندر بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مصرعے کے اندر بحر کے کسی 4 ارکان استعمال ہوئے ہیں تو 4 ارکان مل کر کے ایک وزن بن گیا، تو یہ وزن جو ہے پورے اس جو ہے نظم میں اس کی پابندی کی جائے گی۔ یعنی اگر پہلے مصرعے میں بحر کے 4 ارکان استعمال ہوئے ہیں تو اس کی پابندی نظم کے ہر مصرعے میں ہوگی، یہ معرہ نظم کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن آزاد نظم کے اندر بحر کے ارکان کی تعداد ہر مصرعے میں متعین نہیں ہوتی ہے، کم بیش ہوتے رہتے ہیں، اس لیے مصرعے چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں۔ آزاد نظم کی ایک مثال دیکھیں، شکیب جلالی کی لرزتہ دیپ۔
دودِ شب کا سرد ہاتھ، آسماں کے خیمہ زنگار کی آخری قندیل گل کرنے بڑھا، اور کومل چاندنی ایک دربستہ گھروندے کے سے پرے مزمحل پیڑوں پہ گر کر بجھ گئی، بے نشاں سائے کی دھیمی چاپ پر اونگتے رستے کے ہر ذرے نے پل بھر کے لیے اپنی پلکوں کی بجھی درزوں سے جھانکا اور آنکھیں موند لی۔ اس سمے طاق شکستہ پر لرزتے دیپ سے میں نے پوچھا، ہم نفس اب تیرے بجھنے میں کتنی دیر ہے؟ شکیب جلالی۔ تو یہ انداز ہے جس میں کچھ جو ہے مصرے چھوٹے بڑے دکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کو آزاد نظم کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں معرہ نظم۔ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں وزن بھی ہوتا ہے اور ارکان بحر کی پابندی بھی ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ابھی بات آئی تھی، جس میں وزن ہوتا ہے، ایک وزن ہوگا، اور بحر کے ارکان کی پابندی ہوتی ہے۔ بحر کے 4 ارکان اگر یوز کیے ہیں تو 4 ارکان یوز کر کے ایک وزن بن گیا، وہ وزن کی پابندی کی جاتی ہے۔ تو وزن بھی ہوتا ہے اور ارکان کے بحر کی پابندی بھی ہوتی ہے۔ البتہ اس میں قافیہ ردیف سے کام نہیں لیا جاتا ہے، چونکہ قافیہ سے خالی ہوتا ہے، اس لیے اس کو شروع میں غیر مقفع کہا گیا۔ اس کو معرہ کو شروع میں ابتداً اس کو کیا کہا گیا؟ غیر مقفع، چونکہ قافیے کی پابندی نہیں ہوتی تھی، لیکن بعد میں معرہ کی اصطلاح کو سب نے قبول کر لیا، تو اب یہ معرہ نظم کہلاتا ہے۔ تو معرہ نظم کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس میں وزن اور بحر کی پابندی تو ہو، لیکن قافیہ و ردیف کی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ اردو میں معرہ شاعری کا پہلا نمونہ محمد حسین آزاد کے ہاں ملتا ہے۔ محمد حسین آزاد کی جغرافیہ طبعی کی پہیلی سے نظم معرہ کے ایک نمونہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہنگامہ ہستی کو اگر غور سے دیکھو تم، ہر خشک تر عالم صنعت کے تلاطم میں، جو خاک کا ذرہ ہے یا پانی کا قطرہ ہے، حکمت کا مرقع ہے، جس پہ قلم قدرت اندازے سے ہے جاری، اور کرتا ہے کلکاری، ایک رنگ کے آتا ہے 100 رنگ دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا نمونہ ہے۔ آگے نثری نظم۔ نثری نظم جو ہے یہ بھی فرانسیسی ادب سے انگریزی ادب میں آیا ہے، اور انگریزی اس کو پروس پوئٹری بولتے ہیں انگلش میں۔ کیا؟ پروس پوئٹری، یعنی پروس کی شکل میں پوئٹری کی جائے، شاعری۔ تو نثری نظم تو یہ فرانسیسی ادب سے انگریزی میں اور انگریزی سے اردو میں شامل ہوا ہے۔ تو بیسیکلی بنیادی طور پہ یہ فرانسیسی ادب کا ایک صنف ہے، اور اردو میں یہ انگریزی ادب سے آیا ہے۔ اس نظم میں کسی قسم کی پابندی نہیں کی جاتی ہے، کسی قسم کی پابندی نہیں۔ بحر کی اور اس کے ارکان کی پابندی کی وجہ سے اس نظم میں کسی قسم کی بھی پابندی نہیں کی جاتی ہے۔ بحر کی اور اس کے ارکان کی پابندی کی وجہ سے نظم میں جو ترنم پیدا ہوتا ہے، نثری نظم اس سے یکسر محروم رہتی ہے۔ یہ نظم نثر سے قریب تر ہوتی ہے۔ نثری نظم میں اہم پہلو کیا؟ خیال ہے۔ بس آپ کو جو خیال آئے اسے آپ کہہ دیں، ہے نا، یہ زیادہ اہم ہے۔ بس اس میں کسی بحر، ارکان اور قافیہ کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، ان کی پابندی کا تو سوال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وزن اور ارکان کی بھی پابندی اس میں نہیں ہوتی ہے۔ ذیل میں پروفیسر غیاث متین کے نثری نظم تم بھی عجیب نمونتاً درج کی جاتی ہے۔ دیکھیں، کبوتر بھی آسمان میں منڈلاتے ہوئے گہرے سرخ بادلوں کو دیکھ کر اپنے پر باندھ لیتے ہیں، اور کابک میں بیٹھے ہوئے غٹر گوں خیر جانے دو، تم بھی عجیب پرندے ہو، کسی بھی موسم میں پانی پر اپنے پر مارنے سے باز نہیں آتے۔ یہ جو ہے شاعری ہے، اس کو بولتے ہیں پروس پوئٹری، نثری نظم، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے مثنوی۔ لغوی طور پہ مراد جو ہے 2 جز والی چیز ہے۔ مثنوی کے معنی 2 جز والی چیز۔ شاعری میں مثنوی ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے اشعار ہم وزن ہوں، لیکن قافیے اور ردیف کے لحاظ سے ایک دوسرے سے جدا ہوں۔ مثنوی ایسے صنف کو کہتے ہیں جس کے اشعار جو ہیں ہم وزن ہوں، لیکن قافیہ اور ردیف کے لحاظ سے ایک دوسرے سے جدا ہوں۔ یعنی ایک شعر کا قافیہ اور ردیف کچھ اور ہو، دوسرے شعر کا قافیہ اور ردیف کچھ اور ہو، تیسرے شعر کا قافیہ اور ردیف کچھ اور ہو، لیکن وزن سب کا ایک ہی ہوگا۔ تو وزن تو ہم وزن ہوتے ہیں، لیکن قافیہ اور ردیف اشعار کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ مثنوی کے اشعار معنی طور پہ ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، معنوی طور پہ ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ مثنوی میں اشعار کی تعداد متعین نہیں ہوتی ہے، کئی ہزار اشعار پر مشتمل مثنویاں بھی موجود ہیں، جیسے دیا شنکر نسیم، میر حسن، امرتا شوق ہمارے مثنوی مشہور اور معروف مثنوی نگار ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دوہا بھی ہندی شاعری کی ایک صنف سخن ہے۔ کون سی یہ؟
دوہا جو ہے ہندی شاعری کی صنف سخن. اس کا آغاز 7ویں اور 8ویں صدی کے زمانے میں بتایا جاتا ہے. دوہا کو دو پداس کے نام سے بھی جانتے ہیں. دوہا کا دوسرا نام کیا ہے؟ دو پداس. دوہا بھی ہم کس کو کہتے ہیں؟ دوہا دوہرا اور دو پداس. دوہا کو دوہرا اور دو پداس کے نام سے بھی جانتے ہیں. دوہے کے دونوں مصر مقفع ہوتے ہیں. قافیہ اس میں ہوتا ہے. دوہے کے دو مصر ہوتے ہیں، دونوں مصر مقفع ہوتے ہیں. اس کے اندر قافیہ ہوتا ہے. اب بھرنش میں قافیہ کے رواج دوہے سے ہی شروع ہوتا ہے. اب بھرنش جو بھاشا ہے تو اس کے اندر جو ہے قافیہ کے رواج دوہے سے ہی شروع ہوتا ہے. اور نہ اس سے پہلے سنسکرت اور پراکرت میں قافیہ نہیں تھا، ہے نا. ورنہ اس سے پہلے سنسکرت اور پراکرت کا جو زمانہ ہے، پراکرت بولی اور سنسکرت بولی، اس میں دوہے کا کوئی رواج نہیں تھا. تو جو قافیے کا جو رواج ہے، قافیے کا جو رواج ہے یہ آپ کو اب بھرنش دور میں شروع ہوا ہے. اور قافیہ کے رواج اب بھرنش دور میں شروع ہوا ہے، اور دوہے کے اندر ہی، یعنی دوہے کے ذریعے ہی قافیہ کا آغاز ہوا ہے. ورنہ تو قافیہ وغیرہ کا جو ہے سنسکرت اور پراکرت وغیرہ میں کوئی استعمال نہیں تھا. اس ٹائم میں ہوا ہی نہیں کرتا تھا یہ قافیہ، پابندی نہیں ہوتی تھی اس کی. اچھا، دوہا دو مصروں کی اپنی مختصر ترین حیت کی وجہ سے انفرادی حیثیت کی حامل ہے. کتنے کا ہوتا ہے دوہا؟ دوہا دو مصروں کا مختصر ترین صنف ہے یہ. تو دوہا ہندی الاصل ہے. دوہا کو ہم دوہرا دو پداس بھی کہتے ہیں. دونوں مصر مقفع ہوتے ہیں. اور اب بھرنش زمانے میں قافیہ کا رواج ہوا دوہے سے، ورنہ اس سے پہلے قافیہ نہیں ہوا کرتا. سنسکرت اور پراکرت کے اندر قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی تھی، ہوتے ہی نہیں تھے. جمیل الدین عالی، ندا فاضلی، بھگوان داس اور پرتر روہیلا وغیرہ دوہا نگار شعرا ہیں. ماہیہ پنجابی جو ہے صنف شاعری ہے اور پنجابی تہذیب کا حصہ. ماہیے بھی گائے جاتے ہیں. جس طرح سے گیت گانے سے تعلق رکھتا ہے، اسی طرح سے ماہیے بھی گانے کی صنف ہے، اس کو گایا جاتا ہے. سانٹ مغرب سے آیا ہے، مغربی تہذیب سے، ہے نا. تو سانٹ جو ہے مغرب میں غنائی داخلی شاعری کی ایک صنف ہے. گانے والی جو شاعری ہوتی ہے جسے گایا جاتا ہے، تو یہ گانے والی شاعری کی ایک قدیم قسم ہے. یہ جو ہے سانٹ جو ہے 14 مصروں کی ایک نظم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ 14 مصروں کی ایک نظم ہوتی ہے جس میں ایک بنیادی خیال یا جذبہ کو دو بند میں پیش کیا جاتا ہے. 14 مصرے ہوں گے دو بند میں، ٹھیک ہے. اب جو دو بند ہوں گے تو پہلے بند کے اندر 8 اور دوسرے بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں. تو 8 سے 14، اس طریقے سے ٹوٹل 14 مصرے ہوتے ہیں سانٹ کے. اور اس کے اندر کسی ایک خیال کو تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. پہلے بند میں خیال کا پھیلاؤ ہوتا ہے، تو دوسرے بند میں اس کی تکمیل ہوتی ہے نا. بس کہیں پہلا بند 12 اور دوسرا جو ہے 2 اشعار پر بھی مشتمل ہوتے ہیں. تو 12 2 14، کل ملا کر کے 14 ہی اشعار ہوں گے. اس کے اندر 14 مصرے ہوں گے، مگر کل مصروں کی تعداد 14 سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. اور سانٹ میں قافیے کی پابندی ہوتی ہے. یہ دیکھ لیجیے، یہ بھی ضروری ہے. اس کے اندر قافیے کی پابندی، سانٹ میں قافیے کی پابندی ہوتی ہے. اردو میں عظمت اللہ خان، اختر شیرانی، راشد اور میراجی وغیرہ سانٹ کہا کرتے تھے. اسی طرح سے نثری شاعری جو ہے انگریزی کی پروس پوئٹری کی تقلید ہے. نثری شاعری میں ردیف، قافیہ، وزن اور باہر کسی چیز کی پابندی نہیں ہوتی. ہاں ایک آہنگ ضروری ہے جس سے نثری شاعری پر رنگ آتا ہے، بس، ہے نا. ہاں اس میں شعریت اور غنائیت ضروری ہے کہ جو آپ لکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک طرح کا شعر پنا جیسا کچھ ہو، اور غنائیت جیسی ہو جسے اس کو گنگنایا جا سکے. بس اس کا خیال کیا جاتا ہے. باقی قافیہ، ردیف، کسی چیز کی پابندی نہیں ہوتی ہے اس کے اندر. وزن باہر کسی چیز کی نہیں. یہ شاعر کے شعری رویے پہ منحصر ہے کہ شاعر کس طریقے سے شعر کہتا ہے اور نثری شاعری کرتا ہے. اردو میں سجاد ظہیر اور خورشید الاسلام کے نام اس میں نمایاں ہے. اسی طریقے سے آگے ہزل کیا ہے؟ وہ نظم جس میں مسخرے پن کے مضامین ہوں اسے ہزل کہتے ہیں. مزاحیہ انداز کی جو شاعری ہوتی ہے اسے ہزل کہتے ہیں. اسی طرح سے ایک صنف ہے ضلع جگت. ضلع جگت کیا ہوتا ہے؟ پہلودار بات جس میں رعایت لفظی پائی جائے اسے ضلع جگت کہتے ہیں. یہ بھی ایک ضلع جگت صنف شاعری ہے، پہلودار بات کی جائے، رعایت لفظی کا استعمال کیا جائے اس کے اندر. گیت کی تعریف. لغت میں گیت سے مراد راگ، سرور، نغمہ کے ہیں، ہے نا. اس لیے گیت کو گانے کی چیز سمجھا جاتا ہے. اس کا گہرا تعلق موسیقی سے ہے، اس لیے اس میں سر اور تال کو خاص اہمیت حاصل ہے. گیت میں جذبات، احساسات اور خاص کر کے ہجر و فراق کو بڑے والیانہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے. تو اس کے اندر کس کو سر اور تال کو کافی اہمیت ہے.
سر اور تال کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے گیت کے اندر، ٹھیک ہے. اور یہ گیت جو ہے اس سے گانے کو کافی اہم سمجھا جاتا ہے چونکہ یہ گانے کی چیز ہے. گیا. اچھا، اسی طریقے سے موسیقی میں گیت کے سروں کی ایک ایسی موسیقی میں گیت جو ہوتی ہے، موسیقی میں گیت جو ہوتی ہے سروں کی ایک ایسی لہر ہوتی ہے جس میں انسانی آواز بھی شامل ہو اور وہ گیت کے بول گیت کو گایا جاتا ہے، اور انسانی آواز جو کہ سر میں ادا کی جاتی ہے اس کے آلات موسیقی کا استعمال اس میں آلات موسیقی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. بعض گیت ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں آلات موسیقی کا استعمال ممنوع ہے، کچھ گیت ایسے بھی جن میں کوئی موسیقی آلات استعمال نہیں کیے جائیں گے، لیکن زیادہ تر میں موسیقی آلات کا استعمال کیا جاتا ہے. گیت کے تمام جزئیات انسانی آواز پر مشتمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. گیت کے بول عام طور پہ شاعری پہ مشتمل ہوتے ہیں اور ان کو ادا کرتے ہوئے سر اور تال کا تمام تر احترام ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. گیت کو یا تو ایک ہی گائک سنگر گاتا ہے یا پھر مرکزی گلوکار کے ساتھ کئی دوسری آوازیں بھی شامل ہوتی ہیں جو کہ سر کو اٹھانے اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شامل کی جاتی ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ گیت گانے والا ایک ہی گائک ہو اور پوری اس کی منڈلی بھی ہو، 2-4-5 کی ملا کے منڈلی ہوتی ہے جس میں ایک مرکزی گلوکار ہوتا ہے، باقی لوگ جو ہیں ان کے سر اور تال کو ملانے کے لیے سر کو اٹھاتے ہیں اور پھر تو اس طریقے سے وہ گایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے گیت کی کئی قسمیں ہیں جو کہ شاعری، آواز اور خطوط کی بنیاد پر درجہ بندی میں ڈالی جاتی ہیں، جیسے لطیف گیت، کلاسیکی گیت، پاپ گیت یا پھر لوک گیت. اس کے علاوہ گیتوں کی درجہ بندی موسیقی کے صنف اور گیت کے مقصد کے تحت بھی کی جاتی ہے، جیسے ڈانس، ریپ، جاز، کٹری وغیرہ وغیرہ. یہ ساری گیت کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے دوستوں. تو یہ تھیں کچھ اصناف ادب، خاص کر کے شاعری سے متعلق، تو جسے ہم نے یہاں پیش کیا ہے. امید ہے کہ آپ کے لیے مفید ہوگا، اور بہت سارے ایگزام میں، امتحان میں پوچھی جاتی ہیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے دوستوں. تو انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.